افواج پاکستان میں ملٹی ڈومین آپریشن جنگی محاذ پر کامیابی کی ضمانت ہے۔ افواج پاکستان بدلتے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ملٹی ڈومین آپریشن کے لیے بھرپور تیاری میں مصروف ہے۔ ملٹی ڈومین آپریشن میں فضائی، زمینی، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر، خودکار نظام انفارمیشن آپریشنز کو مشترکہ حکمت عملی کے تحت دشمن کے خلاف مربوط انداز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فضائی برتری، کثیر المقاصد ڈرونز اور دور مار کرنے والے ہتھیاروں کے ہم آہنگ استعمال سے دشمن کی نقل و حرکت ناممکن بنا دی جاتی ہے۔ افواج پاکستان میں ملٹی ڈومین آپریشن جنگی محاذ پر کامیابی کی ضمانت ہیں۔ افواج پاکستان بدلتے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگی ملٹی ڈومین آپریشنز کے لیے بھرپور تیاری میں مصروف ہیں۔ ملٹی ڈومین آپریشنز میں فضائی، زمینی، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر، خودکار نظام اور انفارمیشن آپریشنز کو مشترکہ حکمت عملی کے تحت دشمن کے خلاف مربوط انداز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اعجاز احمد سے۔ اعجاز صاحب بتائیے گا۔ جی، افواج پاکستان کی تیاریوں کے حوالے سے چونکہ موجودہ حالات میں خطرات بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، چیلنجز جو ہیں وہ چاہے میری ٹائم باؤنڈریز پر ہوں، چاہے فضائی ہوں یا چاہے زمینی ہوں، اور خطے کے چیلنجز ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک فوج کی تیاریاں بہت ضروری ہیں، اور افواج پاکستان ملٹی ڈومین آپریشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ملٹی ڈومین آپریشنز میں جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، جو درکار جنگی جہاز ہیں یا شپس ہیں یا جو دیگر آلات ہیں، وہ ان کے ساتھ افواج پاکستان کو مکمل طور پر ہم آہنگ کیا جا رہا ہے، اور ان کی تمام تیاریاں جاری ہیں تاکہ کسی وقت بھی اگر ملٹی ڈومین آپریشنز کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس میں کوئی لمحہ لگائے بغیر پوری ہم آہنگی کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ وہ ملٹی آپریشنز مکمل کیے جائیں، ملٹی ڈومین آپریشن مکمل کیے جائیں اور دشمن کے دانت کھٹے کیے جا سکیں۔ جی اچھا اعجاز صاحب، اس ملٹی ڈومین آپریشنز میں ساتھ ہی رہے گا اعجاز صاحب، مریم خاکوان صاحبہ نے میں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ مریم صاحبہ آپ کے وقت کا۔ مریم صاحبہ، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ آپ دائیں سے آئیں، بائیں سے آئیں، اوپر سے، نیچے سے، کہیں سے بھی آ جائیں، آپ کو اسی طرح کا جواب ملے گا، اور اس کا یہ عملی ثبوت بھی اب دے دیا ملٹی ڈومین آپریشنز کی مد میں۔ جی، بہت شکریہ فار انوائٹنگ می ٹو یور ٹی وی چینل۔ اس خبر سے پہلے بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان نے آلریڈی جو ابھی مئی 2025 میں جو ایک کانفلکٹ اور جھڑپ ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ، یہ ملٹی ڈومین آپریشنز کے تحت ہی ہوئی ہے۔ اس میں ٹیکنالوجیکلی جو ہے ایڈوانسڈ ویپنز ہوتے ہیں، انمینڈ ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اٹس ان ایئر، اٹس ان انفارمیشن اسپیس، اٹس آن دا لینڈ اینڈ اٹس آن دا واٹر، اٹس آلسو انوالونگ foreign policy, it's also involving information warfare, everything is there in it. بالکل اسی طرح جس طرح انڈیا نے ایک میدان جو ہے اس میں اپنی انفارمیشن وارفیئر میں اپنی ڈسکریڈیٹڈ انفارمیشن دے کر اپنے آپ کو جو ہے اس نے ہزیمت سے دوچار کیا ہے، بالکل اسی طرح جب آپ کریڈیبل انفارمیشن دیتے ہیں تو آپ اپنے لیے اس کے بینیفٹس ریپ کرتے ہیں، اور پاکستان نے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کیا ہے، سیٹلائٹس کے تھرو، الیکٹرو میگنیٹک جو ہے انہوں نے پراپر انہوں نے ٹیکنالوجی یوز کی ہے۔ سو دیر از بین اے لاٹ مور ٹو ٹیکنالوجی ان دس وارفیئر، پلاننگ، ٹریننگ، یہ سب کی سب چیزیں جو تھیں انوالو تھیں۔ اور اس کے علاوہ ڈی جی صاحب نے ابھی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ وی آر ایوری ویئر، اور اس کا مطابق جو ہے اگر آپ اس کو ملٹی ڈومین وارفیئر کے اندر اس کو استعمال کریں تو وہ تو ٹھیک ہی ہے کہ ہم جو ویسٹرن بارڈر ہے انڈیا کا، جس میں ہم ہمارے لیے ایسٹرن ہے وہ اور ہم ان کے لیے ویسٹرن ہے، ہم اس سے تو ان کو کریڈیبل چیلنج دیں گے ہی صحیح۔ اس کے علاوہ انڈیا کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم فارن پالیسی، لابینگ، ہم لوگ جو ہے ایک اپنے سافٹ پاور کو بھی استعمال کریں گے، اور انڈیا کو بہت زیادہ اس بات کے بارے میں سمجھ بوجھ اختیار کرنی چاہیے، وہ جس طرح کیوس یا ملیٹنٹس کو جو ہے وہ سپورٹ کر کے اپنے لیے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان بھی جو ہے اب بالکل پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پاکستان کو جو ہے 100% اندازہ ہے کہ اس کی ٹیکنالوجیکل ہبس کون سے ہیں، اس کے اکنامک ہبس کون سے ہیں۔ پاکستان جو ہے ہر ایسپیکٹ سے اپنے سروائیول اور اپنے سیکیورٹی کے لیے جو ہے انڈیا کو ایک کریڈیبل چیلنج جو ہے وہ پوز کرے گا، اور یہ سب کا سب ملٹی ڈومین وارفیئر کے اندر فال کرتا ہے۔ مریم صاحبہ، ملٹی ڈومین جو ریسنٹ نیول جی کہیے گا۔ جی کہیے گا۔ جو ریسنٹ نیول جو ہماری ایکسرسائزز اور اس کے اندر ہم نے ٹیسٹ کی ہیں، جو انمینڈ جو ہے پریسیشن اسٹرائک کرنے والی ٹیکنالوجی جو ہماری نیول وارفیئر کے میدان میں جو ابھی ٹیسٹ کی ہے، وہ بھی اس بات کی جو ہے ایک پروگریس اور اس بات کی ایک وٹنس اور ٹیسٹمنٹ ہے کہ پاکستانی جو ہماری نیوی ہے وہ بھی اپنے آپ کو اپگریڈ کر رہی ہے، ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کر رہی ہے۔
کیونکہ انڈیا کے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو میری ٹائم افیئرس انہوں نے کیا، اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے ایک اے سیمیٹری کا سامنا ہے. اور انہوں نے وکرانت INS وکرانت کو بھی جو ہے موو کیا تھا مئی کے جب جھڑپ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ. تو اب ان سارے معاملات میں اگر آپ دیکھیے، انہوں نے رافائلز ایکوائر کیے، انہوں نے جو ہے بہت تیزی سے کنونشنل میدان میں بھی اپنے ایکوزیشنز کر رہے ہیں، اپنے ڈیفینس ایکوزیشنز کر رہے ہیں. تو وی نیڈ ٹو بی ویری ویری مچ اویئر کہ انڈیا از ایکوائرنگ آن ایوری فٹ، اور پاکستان کو لابینگ کے تھرو اس نے آلریڈی بہت زیادہ آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، فالس نیریٹیوائزیشن کی. تو ناؤ پاکستان از ناؤ پرو ایکٹیو ان ایوری فیلڈ، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ ویپنائز اپنی ریولیوشنائزیشن آف ملٹری افیئرس ہو، چاہے وہ اپنی فارن پالیسی کو پرو ایکٹیو کرنا ہے، چاہے ہم اپنی انفارمیشن لینڈسکیپ کے اندر خود کو پرو ایکٹیو کریں. وی آر اویئر کہ اب ہماری جو ہے ذمہ داریاں وہ صرف ایک کنونشنل سرحدی جھڑپوں سے بڑھ کر اب ہماری ایک ملٹی ڈومین کے اندر ہم انٹر ہو گئے ہیں، اور اب وارفیئر جو ہے وہ ڈفرینٹ انداز میں ماڈرنائز ہو گئی ہے. ٹرو دیٹ مریم صاحبہ، ملٹی ڈومین آپریشنز کے ساتھ ملٹری ڈپلومیسی اور پھر امریکی صدر کا فیلڈ مارشل کو گریٹ فیلڈ مارشل کہہ کے مخاطب کرنا، کیا کامنٹ کریں گی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے مئی 2025 کے بعد سے انڈیا کے کچھ جو انہوں نے نیریٹیوز بلڈ کیے ہوئے تھے آف بینگ کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنیز انفلوئنس، نمبر 1، نمبر 2 آف بینگ اے ڈیموکریٹک کنٹری، نمبر 3 کہ وہ ملٹری ملیٹریلی بہت پورٹنٹ ہے اور ان کی اکانومی بہت جو ہے وہ کمال ہے. اس کی وجہ سے، اور انہوں نے اس کے سارے زمن میں بہت سارے پریویلیجز لیے ہوئے تھے امریکہ سے، کہ وہ انہوں نے ایران کے ساتھ چابہار کے اوپر اگریمنٹ کیے تھے، انہوں نے رشیا کا جو ہے آئل خریدا، جبکہ باقی دنیا نے سینکشنز اپلائی کیے ہوئے تھے امریکہ نے رشیا کے اوپر. ان سارے معاملات کو اگر آپ دیکھیں تو انڈیا نے خود کے لیے بہت زیادہ فائدے اور بینیفٹس منٹ آؤٹ کیے ہیں. اب پاکستان کے جو ہے نا، جب ان کی نیریٹو جو ہے اس کو ایک چیلنج دیا ہے پاکستان نے مئی 2025 کے بعد، تو ہماری ملٹری ڈپلومیسی، ہمارے ڈیفینس ایگریمنٹس اور پیکٹس بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں. اور جبکہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بات ہے، انہوں نے کہا کہ ہی از اے گریٹ فیلڈ مارشل. بیسیکلی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے سائیکولوجیکلی ہمیشہ ونرز کو اور ہمیشہ مضبوط لوگوں کو پسند کرتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ ان کو اس تناظر میں دیکھیں، ان کے اس کامنٹ کو، تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ان کی جو انڈیا کی جو ایک پریسٹیج ہے وہ ان کی نظروں میں اس لیے گری کہ انڈیا کوڈ ناٹ ہولڈ اپ ٹو اٹس امیج جو کہ اس نے ویسٹ کے سامنے کریٹ کیا ہوا تھا. اچھا مریم صاحب، ہم نے پریکٹیکلی تو دیکھا اس ملٹی ڈومین کو پرفارم کرتے ہوئے، اور مئی کے جنگ ہمیں یاد ہے، آپ نے بھی مینشن کیا کہ بھارت کو منہ کی کہانی پڑی تھی. اب ان ملٹی ڈومین جو آپشنز ہیں ان کو مزید انہینس کیا گیا کمپیریٹیولی اگر مئی سے دیکھا جائے؟ جی، پاکستان نے ہر فیلڈ میں ملٹی ڈومین آپریشنز میں انہینس کیا ہے اپنے کیپیبلٹیز کو. اب مریم فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور افواج پاکستان میں ملٹی ڈومین آپشنز جنگی محاذ پر کامیابی کی ضمانت ہیں. افواج پاکستان بدلتے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ملٹی ڈومین آپریشنز کے لیے بھرپور تیاری میں مصروف ہے، اور ملٹی ڈومین آپریشنز میں فضائی، زمینی، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر، خودکار نظام اور انفارمیشن آپریشنز کو مشترکہ حکمت عملی کے تحت دشمن کے خلاف مربوط انداز میں استعمال کیا جاتا ہے. اس حوالے سے مزید بھی بات کر لیتے ہیں. اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعجاز صاحب، اس سے قبل ٹیبل ٹاک چل رہی تھی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی، بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے امریکی جو ہیں وہ سپورٹ کریں گے، پاکستان کو مزید اسلحے سے لیس کریں گے، کچھ ٹیکنالوجیز شیئر کریں گے. سر اس حوالے سے بتائیے گا. اعجاز صاحب سے رابطہ بحال کریں گے. آپ کو بتائیں کہ افواج پاکستان میں ملٹی ڈومین آپریشن جنگی محاذ پر کامیابی کی ضمانت ہے. افواج پاکستان بدلتے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ملٹی ڈومین آپریشن کے لیے بھرپور تیاری میں مصروف ہیں، اور فضائی برتری، کثیر المقاصد ڈرونز اور دور مار کرنے والے ہتھیاروں کے ہم آہنگ استعمال سے دشمن کی نقل و حرکت ناممکن بنا دی جاتی ہے. تو ملٹی ڈومین آپریشنز میں فضائی، زمینی، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر، خودکار نظام اور انفارمیشن آپریشنز کو مشترکہ حکمت عملی کے تحت دشمن کے خلاف مربوط انداز میں استعمال کیا جاتا ہے، جس میں فضائی برتری، کثیر المقاصد ڈرونز اور دور مار کرنے والے ہتھیاروں کے ہم آہنگ استعمال سے دشمن کی نقل و حرکت ناممکن بنا دی جاتی ہے. تباکن بمباری اور سائبر انفارمیشن آپریشن سے دشمن کی فیصلہ سازی کی صلاحیت مفلوج کر دی جاتی ہے. جی بالکل، پاکستان خطے میں ایک گیم چینجر کے طور پر ابھرا ہے. افواج پاکستان میں ملٹی ڈومین آپریشن کی بات کریں تو ملٹی ڈومین آپریشن جنگی محاذ پر کامیابی کی ضمانت سمجھے جاتے ہیں.
अफवाज पाकिस्तान बदलते जंगी तकाज़ों से हम आहंग है, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए भरपूर तैयारी में हर दम मसरूफ नजर आती है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में फ़ज़ाई, ज़मीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, खुद का निज़ाम और इंफॉर्मेशन ऑप्शंस को मुश्तरका हिकमत अमली के तहत दुश्मन के खिलाफ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है और फ़ज़ाई बरतरी, कसीरुल मकासद ड्रोन्स और दूर मार करने वाले हथियारों के हम आहंग इस्तेमाल से दुश्मन की नक्ल हरकत को नामुमकिन बना दिया जाता है। पाकिस्तान ने प्रूव किया है कि वो किसी से कम नहीं। अफवाज पाकिस्तान मल्टी डोमेन ऑपरेशन जंगी महाज पर अब कामयाबी की जमानत है। अफवाज पाकिस्तान बदलते जंगी तकाज़ों से हम आहंग मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए भरपूर तैयारी में मसरूफ है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में फ़ज़ाई, ज़मीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, खुद का निज़ाम और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस को मुश्तरका हिकमत अमली के तहत दुश्मन के खिलाफ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। फ़ज़ाई बरतरी हो, कसीरुल मकासद ड्रोन्स या फिर दूर मार करने वाले हथियारों के हम आहंग इस्तेमाल से दुश्मन की नकलो हरकत को नामुमकिन बना दिया जाता है। मल्टी डोमेन ऑपरेशन जंगी महाज पर कामयाबी की जमानत समझे जाते हैं और हिकमत अमली के तहत दुश्मन के खिलाफ मरबूत अंदाज में इनको इस्तेमाल किया जाता है। फ़ज़ाई बरतरी, कसीरुल मकासद ड्रोन्स और दूर मार करने वाले हथियारों के हम आहंग इस्तेमाल से दुश्मन की नकलो हरकत को नामुमकिन बना दिया जाता है। फ़ज़ाई बरतरी, कसीरुल मकासद ड्रोन्स और दूर मार करने वाले हथियार इसमें हम आहंग इस्तेमाल किए जाते हैं। तवाक्कुन बमबारी और साइबर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से दुश्मन की फैसला साजी की सलाहियत मफलूज कर दी जाती है।